اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ سجادیت سے 20ویں دعا کہ جب امام اچھے اخلاق اور کردار کے سلسلے میں دعا کرتے تو اس طرح ارشاد فرماتے: میرے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے اور میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے اور میری نیت کو پسندیدہ ترین نیت اور میرے اعمال کو بہترین اعمال کے پائے تک بلند کر دے۔ میرے اللہ اپنے لطف سے میری نیت کو خالص اور بے ریا اور اپنی رحمت سے میرے یقین کو محکم کر دے۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان مصروفیتوں سے جو عبادت میں مانے ہیں بے نیاز کر دے اور انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں مجھ سے کل کے دن سوال کرے گا، اور میرے ایام زندگی کو غرض خلقت کی انجام دہی کے لیے مخصوص کر دے اور مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے اور میرے رزق میں وسعت عطا فرما۔ احتیاج میں مبتلا نہ کر، تنگ دستی میں مبتلا نہ کر، عزت و توقیر دے، غرور سے دوچار نہ ہونے دے، میرے نفس کو بندگی و عبادت کے لیے آرام کر اور خود پسندی سے میری عبادت کو فاسد نہ ہونے دے، میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچا، اسے احسان جتانے سے رائگاں نہ ہونے دے، مجھے بلند پایا اخلاق مرحمت فرما اور غرور سے محفوظ رکھ۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور لوگوں میں میرا درجہ جتنا بلند کرے اتنا ہی مجھے خود اپنی نظروں میں پس کر دے، جتنی ظاہری عزت مجھے دے اتنا ہی میرے نفس میں باطنی بے وقعتی کا احساس پیدا کر دے۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، مجھے ایسی نیک ہدایت سے بہرہ مند فرما کہ جسے دوسری چیزوں سے تبدیل نہ کروں، ایسے صحیح راستے پر لگا جس سے کبھی منہ نہ موڑوں، ایسی پختہ نیت دے جس میں ذرا شک نہ کروں۔ جب تک میری زندگی تیری اطاعت کے کام آئے مجھے زندہ رکھ، جب وہ شیطان کی جگہ بن جائے تو اس سے پہلے کہ تیری ناراضگی سے سابقہ پڑے میرے اللہ مجھے موت دے دے، مجھے اپنی طرف اٹھا لے۔ اے معبود، کوئی ایسی صفت جو میرے لیے معیوب سمجھی جاتی ہو اس کی اصلاح کیے بغیر نہ چھوڑ، کوئی ایسی بری عادت جس پر میری سرزنش کی جا سکے اسے درست کیے بغیر نہ رہنے دے، جو کچھ خصلت صفات ابھی مجھ میں ناتمام ہو اسے تکمیل کر دے۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، میری نسبت کینہ اور دشمنوں کی دشمنی کو الفت سے اور حاسدین کے حسد کو اور نیکیوں سے بے اعتمادی کو اعتماد سے، قریبیوں کی عداوت کو دوستی سے، عزیزوں کی قطع تعلقی کو صلہ رحمی سے، قرابت داروں کی بے اعتنائی کو نصرت اور اسی طرح خوشامدیوں کی ظاہری محبت کو سچی محبت کے ساتھ جوڑ دے۔ اے میرے اللہ، جو مجھ پر ظلم کرے اس پر مجھے غلبہ دے، جو مجھ سے جھگڑا کرے اس کے مقابلے میں زبان دے، جو مجھ سے دشمنی کرے اس پر مجھے فتح نصیب فرما، جو مجھ سے مکر کرے فریب کرے اس کے مکر کا توڑ عطا کر، جو مجھ کو زبردستی دبائے قابو کرے تو اسے قابو دے، جو میری بدگوئی کرے اسے جھٹلانے کی طاقت دے۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، مجھے اس امر کی توفیق دے کہ جو مجھ سے فریب کرے میں اس کی خیر خواہی کروں، جو مجھے چھوڑ دے اس سے حسن سلوک کروں، جو مجھے محروم کرے اسے عطا کروں۔ اے میرے اللہ، جو مجھے پس پشت میری برائی کرے میں اس کے برخلاف اس کا ذکر خیر کروں، جو حسن سلوک کو اور شکریہ بجا لاؤں، بدی سے چشم پوشی کروں۔ اے میرے اللہ، عدل کے نشر، غصہ کے ضبط، فتنہ کے فرور کرنے اور متفرق لوگوں کو ملانے میں، آپس میں صلح صفائی کرانے میں، نیکی کے ظاہر کرنے میں، عیب پر پردہ ڈالنے میں اور نرم گوئی اور حسن سیرت کے اختیار کرنے میں میری مدد فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے قول و عمل کی برائی کو زیادہ سمجھنے میں،
اگرچہ وہ کم ہو، مجھے توفیق عطا فرما، مجھے نیکوکاروں کے زیور اور پرہیزگاروں کی سج دھج سے آراستہ کر۔ اے میرے اللہ، جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو اپنی وسیع روزی میرے لیے قرار دے، جب عاجز ہو جاؤں تو اپنی قوی طاقت سے مجھے سہارا دے۔ مجھے اس بات میں مبتلا نہ کر کہ تیری عبادت میں سستی کروں، تیری راہ کی تشخیص میں بھٹک جاؤں، تیری محبت کے تقاضوں کے خلاف ورزی کروں اور تجھ سے دور نہ ہوں، ان سے میل جول رکھوں جو تیری جانب بڑھنے والے ہیں، ان سے علیحدہ رہوں۔ خداوندہ، مجھے ایسا قرار دے کہ ضرورت کے وقت تیرے ذریعے حملہ کروں، حاجت کے وقت تجھ سے سوال کروں، فقر و احتیاج کے موقع پر تیرے ہی سامنے گڑ گڑاؤں اور تجھ ہی سے مدد کا مانگوں۔ اے میرے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔